یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم یہودی اسی شخص کو مانتے ہیں کہ جس کی پیدائش ہی یہودیت پر ہوئی ہو۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کی اطاعت اور قرآن اور فرمان کے ماننے کے باوجود بھی ہم آج ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور اسلام کہ جس کے نام ہی کو عزت ہے، آج ہمارا قرآن اور احادیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم عروج کی بجائے زوال کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے جن احکامات کی ہمیں پاسداری دی، جن احکامات سے ہمیں منع فرمایا، ہم نے انہی احکامات پر عمل کیا، اور جن احکامات کے کرنے کا حکم دیا ہم نے انہی احکامات سے منہ موڑا۔ اللہ رب العزت تیسرے پارے میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، کہ آپ ان کافروں سے دلی دوستی نہ لگاؤ۔ لیکن ہم نے آج یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا شریک بنا لیا، اور اس کے برعکس ہم نے مسلمانوں کو اور مومنین کو اور مدارس کے علماء کو ہم نے دنیا کے سامنے ایک ایسی شکل میں پیش کیا کہ لوگ علماء کا نام لینے سے، مدارس کا نام لینے سے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں لیکن حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے بن گئے۔ اور وہ یہود کہ جن کو ہم نے آج اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے، کہ جن کی آج ہم فرما برداری کر رہے ہیں، کہ جن کے حکم ہی ہماری حکومت پر، ہماری سلطنت پر جن کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، کہ وہ یہود کہ جو اسلام کا سرعام اور اسلام کی کھلے بازار میں اور کھلے الفاظ میں دشمنی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کے آخری آیت میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، کہ تم ضرور ضرور کہ لوگوں میں جو سب سے شدید ہیں، اشد الناس، لوگوں میں جو سب سے سخت ترین دشمن جو ہیں لوگوں کے، وہ یہود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا۔ ایمان والوں کے دشمن یہ ہیں۔ لیکن آج ہم نے انہی یہود و نصارہ کو، انہی یہودیوں کو کہ جنہوں نے بیت المقدس کی عزت کو پامال کیا، انبیاء علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کے امتیوں پر ظلم کیا، اور یہ یہود بنی اسرائیل والے یہ واحد قوم ہے کہ جنہوں نے ایک ہی دن میں، احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا، اور یہی یہود آج ہمارے سر پر ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کہ ہم نے قرآن مجید کے احکامات کو، اللہ رب العزت نے جن احکامات پر ہمیں عمل کرنے کا کہا ہم نے ان احکامات کو چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے ہمیں چھوڑنے کا کہا ہم نے ان کاموں کو اپنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی صرف اور صرف اسی شخص کو مانتے ہیں کہ جو پیدائش کے اعتبار سے یہودی ہو، کہ انسان عیسائیت کو اپنا سکتا ہے، انسان مسلمان بھی بن سکتا ہے، انسان دار اسلام سے مرتد ہو کر کافر بھی بن سکتا ہے، لیکن انسان یہودی نہیں بن سکتا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم یہودی اسی شخص کو مانتے ہیں کہ جس کی پیدائش ہی یہودیت پر ہوئی ہو، اور وہ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو اور اسلام کا نام لیوا جو علماء ہوں چاہے وہ عوام ہو، ان کو آپ نے کس طرح نقصان پہنچانا ہے، کس طرح آپ نے ان کے اندر گھس کر اسلام ہی کا نام لے کر، اسلام ہی کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کا نام لے کر آپ نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ یہود اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سکھایا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی یہودیوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلام کا نام لے کر بھی آج ساری دنیا کے اندر ہمارا زوال ہے اور یہود کامیاب ہے۔